قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور جناب وزیر اعظم صاحب، دو وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے گورنر صاحب اور وزراء صاحبان، معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، 12 بجے سے تقریباً مجلس شروع ہے اور کافی خوبصورت اور جامع باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ہے. ایک بات جس کا تقریباً سب نے وضاحت کی کہ یہ جو فتوے ہیں اور اس کا جو ہے ایسے بندے کے سامنے اس کا رخ ہے، تو اس پہ زیادہ باتیں جو ہے وہ ہوئی. اب میرے خیال میں پورا پروسیس جو ہے جہاں سے وزیر اعظم اور 1996 سے عمران خان صاحب کا جو ہم نے سنا، تقاریر سنی، اور ابھی اس نے جو سٹینڈ لی ہیں، میرے خیال میں فتویٰ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صرف ایک ہی جگہ سے فتوے آ رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اس سے متاثر ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ان کو وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں. جو عملاً ثابت ہو گیا کہ نہ ہم اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، نہ یہود کے ایجنٹ ہیں، نہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اب ان کو وضاحت، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ وضاحتیں ہونی چاہیے کہ کس کے ایجنٹ ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے. اب زرداری صاحب کو یہ وضاحت، ابھی یہ جو ہم تو اس کو معمولی چور چکے سمجھ رہے تھے، لیکن وہ معمولی چور چکے نہیں، وہ کسی کے ایجنٹ ہیں، اور وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں. تو یہ وضاحت میرے خیال میں کہ ابھی وہ فتوے جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی اس کا نبض جو ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے، آپ فکر نہ کریں گے. بس دوسری بات ہے، اب میں ذرا پروگرام کے مطابق کسی نے تقریباً بات نہیں کی کہ حقیقی آزادی. اب یہ جب عمران خان صاحب کا پہلا جو عدم اعتماد یا ریجیم چینج، جس کو آپ جو بھی نام دیں، وہ ہوا، تو مجھے ایک ساتھی نے یا بڑے نے بتایا کہ یار یہ بوگس خط ہے اور یہ خامخواہ جلسوں میں دکھا رہا ہے اور اپنے نمبر جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. میں نے کہا اگر بوگس خط سے نمبر بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تو سب سے بڑا موقع ہے، ایک بوگس خط نکالو اور یہ کہو کہ یہ امریکہ کا ساز ہے. دوسری بات، حقیقی آزادی، یہ اصل میں جس طرح تمام علماء کرام ہے، میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ حضرت پیر صاحب محترم نے حکم کیا ہے کہ مختصر باتیں ہونی چاہیے، اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں، باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی قرآن عظیم میں سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں یہ ذکر ہے کہ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول رب العالمین. بیان کر کے پھر فرماتے ہیں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، فارسل معنا بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیجو. اور دوسرے مرتبہ سورہ شعراء میں فَأْتِيَا فَقُولَا
تمام علماء کرام ہے، اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن دونوں پیغمبر ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھیج لیں۔ یہ آزادی کا نعرہ، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کرام ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے اور دینی ہے اور قرآن کا ایجنڈا ہے۔ قرآن کا ایجنڈا جو ہے وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی شیعہ، بریلی، دیوبندی اس کا وہ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے درس میں کرے۔ یہ جو آزادی کا نعرہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کوئی مسلکی اختلاف جو ہے اس میں نہیں ہے، اور قرآن میں خصوصاً کسی کا اختلاف نہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کا ایجنڈا ہے کہ اگر آزادی نہیں، جس طرح بنی اسرائیل غلام تھے فرعون کے ہاں اور پھر صحرائے تیہ میں چلے گئے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس کو آزاد نہ کرتے تو پھر ایسا قوم یا ایسا شہر جو ہے، جس طرح اس وقت بیت المقدس تھا اور بعد میں مدینہ منورہ، یعنی وہ شہر ہے جو دعوت اللہ کا شہر ہے، وہ جماعت ہے جو دعوت اللہ کی جماعت ہے۔ اگر آزادی نہ ہو تو کوئی جماعت یا کوئی شہر یا ریاست مدینہ وہ دعوت اللہ کا مرکز بن سکتا ہے؟ بغیر آزادی کا کوئی مرکز بن سکتا ہے؟ پہلے ہمیں آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، لیکن ہمارا حق ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات، اگر آزادی آ گئی تو ہم استحکام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر بیرونی سازش جو ہے وہ گھس گئی اور اس کے پیسے آئے تو میرے خیال میں عدم استحکام پیدا ہوگا، جس طرح کہ عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے آپ کے سامنے۔ اس وجہ سے اب مہنگائی کنٹرول ہو گئی، ملک کے مشکلات کم ہو گئے یا بڑھ گئے؟ عدم استحکام آئی یا استحکام آ گیا؟ اگر عدم استحکام مسلسل چلتا رہا اور فوراً الیکشن نہیں ہوا اور قوم کی مرکزیت نہیں بنی اور صحیح الیکشن نہیں ہوا، آزاد الیکشن نہیں ہوا، اور یہ عدم استحکام رہا تو سالمیت کو ہمارے لیے خطرہ ہے کہ نہیں؟